حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد بقیہ 25 سال ہے جو ان کی زندگی ہے، تو اس میں 14 سال تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ کے ساتھ رہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس کے بعد پھر 11 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں بھی وہ زندہ رہیں، اور پھر حضرت عمر کے آخر جو دور خلافت کا آخر تھا سن 22 ہجری یا 23 ہجری، اس میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو یہ جو بقیہ 25 سالہ زندگی ہیں اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح جب ہوا تھا جب ان کی عمر 50 سال تھی، دونوں کی عمر، تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال یعنی 50 سے 53 سال کی عمر تک مکہ میں رہیں، اور اس وقت آپ کی حضرت عائشہ سے نکاح تو ہوا تھا لیکن چونکہ ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اس لیے اس وقت ان کے علاوہ اور کوئی بیوی نہیں تھی، اور یہ اکیلی تھی، جیسا کہ حضرت خدیجہ 25 سال تک اکیلی رہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسی طرح یہ دوسری زوجہ ہیں جو 3 سال تک جو ہے تو ہجرت سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلی رہیں۔ حضرت خدیجہ کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غم تھا اس کو ہلکا کرنے کے لیے حضرت سودا ہمیشہ کوششیں کرتی رہتیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حبشہ کی ہجرت کے دور کی باتیں سناتیں، حبشہ کے اندر جو حضرت رقیہ اور حضرت عثمان تھے تو ان کے حوالے سے بھی باتیں کرتیں، چونکہ وہ وہیں پر تھے تو ان کی باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے تو جو غم ہے وہ ہلکا ہو اور آپ کی کو خوشی حاصل ہو۔ خود ستیلی ماں تھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم اور فاطمہ، ان کی اچھی پرورش کی 5 سے 6 سال تک، پھر اس کے بعد ان کے نکاح ہو گئے، تو جتنا عرصہ وہ ان کے پاس رہیں تو یہی ان کی پرورش کرتی رہیں اور بہت اچھے طریقے سے ان کی پرورش کی، کبھی بھی کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان جب حبشہ سے واپس آئے مکہ میں ہی، اور جب وہ اپنے گھر میں پہنچے، حضرت رقیہ اپنے گھر میں آئیں تو دیکھا کہ حضرت ان کی والدہ جو تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو انتقال ہو چکا تھا، اب ان کے بعد ان کی جو بہنیں تھیں ان کی پرورش حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی تھیں، تو حضرت سودا نے ان کا بہت ان کی خاطر مدارات کی، حضرت رقیہ کی، حضرت عثمان کی، تو وہ بھی ان کے اچھے سلوک سے بہت خوش ہوئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینہ کی جانب تو بچوں کو ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، اس لیے کہ ہجرت کا جو رستہ تھا وہ خطرناک تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی تھی، 3 دن میں یہ مکہ سے مدینہ کا سفر طے کیا تھا اور بڑی مشکلات کے ساتھ، تو بچوں کو اسی لیے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے۔ بعد میں ہجرت کے 6 ماہ بعد، تو 6 ماہ تک بچے مکہ میں ہی تھے اور حضرت سودا ہی ان کی کفالت کر رہی تھیں۔ 6 ماہ بعد پھر حضرت زید بن حارثہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے بھیجا کہ وہ ان کو لے کر آئیں، حضرت سودا کو، اور جو بیٹیاں تھیں ام کلثوم اور فاطمہ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا تھی ام ایمن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پالا تھا، اور یہ بعد میں ان کا نکاح انہوں نے حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا تھا، اور انہی کے ایک بیٹے تھے اسامہ بن زید۔ ان سب کو لے کر پھر وہ 6 ماہ بعد انہوں نے ہجرت کی اور پھر یہ مدینہ پہنچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر بھی کروائی اور مسجد نبوی کے پاس 2 مکانات بنوائے، ایک میں حضرت سودا رہتی تھیں اور دوسری میں پھر حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی تو وہ رہنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی ازواج مطہرات کے مقابلے میں حضرت سودا کے ساتھ بہت زیادہ الفت تھی، محبت تھی، ان کے ساتھ بہت لگاؤ تھا، حالانکہ عمروں میں بہت فرق تھا، یعنی حضرت عائشہ حضرت سودا سے 44 سال چھوٹی تھیں، عمر کے اندر اتنا فرق تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کو حضرت عائشہ کو حضرت سودا سے جو ہے تو بہت زیادہ محبت تھی، ان کے ساتھ مزاح بھی کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئیں، وہ بھی بیٹھ گئیں، تو انہوں نے حلوہ بنایا ہوا تھا، حلوے کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے، جب یہ آئیں تو حضرت عائشہ نے ان سے کہا کہ آپ بھی کھا لیں، تو انہوں نے کہا میں نے نہیں کھانا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ کھا لیں، انہوں نے کہا میں نے نہیں کھانا، تو حضرت عائشہ نے مزاح میں فرمایا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں آپ کے منہ پر لگا دوں گی، تو انہوں نے کہا میں نے نہیں کھانا، تو حضرت عائشہ نے حلوہ لے کر اور تھوڑا سا ہاتھ میں حضرت سودا کے منہ پر لگا دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے فرمایا کہ تم بھی ایسا کرو، حلوہ تھوڑا سا ہاتھ میں لے کر جو ہے نا عائشہ کے منہ پر لگا دو، تو انہوں نے بھی لے کر منہ پر لگا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ حضرت عائشہ کو ان کے ساتھ مزاح بھی کرتی تھیں اور لگاؤ بھی تھا، حالانکہ سوکن تھی ان کی، اور یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ باقی ازواج مطہرات میں سے کوئی ایسی زوجہ نہیں تھی، صرف یہ حضرت سودا تھیں جن کے بارے میں مجھے خیال ہوتا تھا کہ ان کے جسم میں میری روح ہوتی، یعنی ان کی ایسی اچھی عادات اور اخلاق اور صفات تھیں کہ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میری روح ان کے جسم کے اندر ہوتی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ حضور اقدس خود بھی مزاح کرتی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتی تھی،
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بعد غمگین رہا کرتے تھے، تو یہ کوشش کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہیں، تو کبھی مختلف انداز سے چل کر جو ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں کہ کل آپ کے ساتھ جب میں نماز پڑھ رہی تھی تو آپ نے رکوع اتنا لمبا کیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ میرے ناک سے نکسیر نہ پھوٹ جائے، تو میں نے اپنی ناک جو ہے تو وہ پکڑ کے رکھی ہاتھ سے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت مسکرائے۔ تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہیں۔ ان کا قد لمبا تھا، جسم فربا تھا، بڑے جسم والی تھی، ساری ازواج مطہرات میں بہت بڑے قد والی، لمبی ڈیل ڈول والی تھی۔ تو یہ جب بھی باہر نکلتی تھی تو ان کو پہچان لیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بات ہے کہ یہ قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی تھیں، حضرت عمر نے ان کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے، تو لیکن ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو غصہ ہوئے اور کہا کہ سودا، ہم نے تمہیں پہچان لیا۔ تو یہ غصے ہوئی، واپس آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ حضرت عائشہ کے گھر میں تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو اسی وقت آیت نازل ہو گئی پردے کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں اور ساری مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ لیا کریں، اور اس طرح جب کر کے وہ نکلیں گی باہر کسی ضرورت سے تو اس سے ان کو پہچانا نہیں جائے گا، اور جب پہچانا نہیں جائے گا تو پھر ان کو ایسی اذیت بھی نہیں ہوگی جیسا کہ حضرت سودا کو ہوئی تھی کہ حضرت عمر نے پہچانا تو ان کو تکلیف ہوئی اس سے، تو اس طرح کا جو ہے تو وہ واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ تو یہ ان کی خصوصیت میں سے بھی ہے کہ ان کی وجہ سے یہ پردے کی آیات بھی نازل ہوئیں۔ اسی طرح چونکہ جسم بڑا تھا تو ہاتھ بھی لمبا تھا۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم میں سے کون سب سے پہلے دنیا سے جائے گا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہو۔ تو ازواج مطہرات اپنے اپنے ہاتھ ناپنے لگیں، دیکھا کہ حضرت سودا کا ہاتھ جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہے، تو وہ سمجھیں کہ یہ شاید سب سے پہلے دنیا سے جائیں گی۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جب حضرت زینب کا انتقال ہوا، حضرت زینب ام المساکین جو تھیں، تو جو مساکین اور کی بہت زیادہ جو ہے تو وہ ان کی خدمت کرتی، ان کے لیے خرچ کرتی، مال خرچ کرتی، تو بعد میں پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہاتھ لمبا ہونا، ہاتھ بڑے ہونے کا مطلب یعنی جس کا ہاتھ کھلا ہو، جو بہت خرچ کرتی ہے۔ تو زینب بہت خرچ کرتی تھیں اللہ کے راستے میں، تو اسی وجہ سے ان کو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے، تو وہ سب سے پہلے فوت ہوئیں، تو بعد میں ہمیں یہ پتہ چلا۔ اسی طرح چونکہ جسم بھاری تھا تو آخری جو حج کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب مزدلفہ سے نکلتے ہیں منا کے لیے، اور منا جا کر شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، تو وہاں صبح نکلنا ہوتا ہے، صبح پہنچنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اگر مجھے رات کو ہی نکلنے کی اجازت دے دیں، میں لوگوں کے نکلنے سے پہلے ہی چلی جاؤں اور وہاں جا کر شیطان کو کنکریاں مار لوں، کیونکہ میرے لیے تیز چلنا مشکل ہے اور ہجوم ہوگا لوگوں کا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا وہ جلدی نکل جائیں۔ اس حج کے موقع پر اور بھی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑی حسرت ہوئی کہ میری خواہش تھی کہ اگر میں اس طرح کی کوئی خاص اجازت مانگتی جو صرف مجھے ملتی تو مجھے بڑا جو ہے اس کی خوشی ہوتی، اور یہ بھی ان کی خصوصیت تھی کہ یہ خاص اجازت صرف انہی کو دی گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو تیمارداری بھی کرتی رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو بہت زیادہ غمگین ہوئیں، کیونکہ ان کی خوشنودی کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش رہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس کے بعد جو بقیہ 11 سال تھے، یعنی 2 سال حضرت بکر صدیق کی خلافت کے اور 9 سال حضرت عمر کی خلافت کے، تو ان میں پھر جو یہ دونوں خلفاء بھی اور بقیہ صحابہ کرام بھی ان کا خیال رکھتے تھے۔ ام المؤمنین تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ درہم سے بھری ہوئی تھیلی بھیجی، تو پوچھا کہ کیا ہے، تو خادم جو لانے والے تھے انہوں نے کہا کہ درہم ہے اس کے اندر، حالانکہ تھیلی بڑی تھی بہت، تو انہوں نے کہا کہ کھجوروں کی تھیلی لگ رہی ہے، یعنی جس میں کھجوریں بھیجی جاتی ہیں، اس کے اندر انہوں نے اتنے سارے درہم بھیج دیے۔ چنانچہ پھر انہوں نے جتنے بھی مدینہ کے اندر فقراء تھے ان سب کو بلوایا اور وہ سارے کا سارا تقسیم کر دیا ان کے اندر۔ تو دنیا سے ایسی بے رغبتی، دنیا کے حوالے سے ان کو کوئی رغبت نہیں تھی، جو کچھ بھی ہوتا تھا تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھر آخر میں 22 ہجری میں یا 23 ہجری میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو یہ ان کی 25 سالہ زندگی ہے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد، جس میں سے
14 سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں نکاح کے بعد، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد بقیہ 11 سال حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے دور میں رہیں۔